بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ناظرین، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، اور جو لوگ مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ان کے دل سے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم ایسا کرے اور دوسروں کی نظروں سے گر جاتی ہے، قومی ترقی کے لیے شخصی محنت، شخصی استقلال، شخصی اخلاق، شخصی ایمانداری اور شخصی چال چلن کی درستی ضروری ہے۔ افراد کا عمدہ کردار ہی قوم کو معزز بناتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سر سید احمد خان کی کتاب اپنی مدد آپ کا خلاصہ بیان کروں گا کہ سر سید احمد خان نے اتنی عظیم کتاب، اتنے سالہ محنت کے بعد یہ کتاب یہ نثر کی شکل میں تصنیف فرمائی، جس کا نام اپنی مدد آپ ہے۔ تو سر سید احمد خان اپنی مدد آپ اس میں کیا فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اپنی مدد آپ ایک عمدہ مقولہ ہے، اسی میں قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں ایسا جذبہ سچی ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ بہت سے اشخاص میں یہ جذبہ قومی مضبوطی اور ترقی کی جڑ ہے۔ جب کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس میں یہ جذبہ مفقود ہو جاتا ہے۔ اگر گروہ میں یہ جذبہ ختم ہو تو منزل کے ساتھ ساتھ اس میں سے غیرت اور حمیت جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی مدد آپ کے اصول کو ترک کر دے تو وہ دنیا میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، قانون فطرت ہے کہ جیسی قوم ہو اسی کے مطابق اس کے قوانین ہوتے ہیں اور ویسی ہی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی کا انحصار وہاں کی حکومت کی بجائے رعیہ کی اخلاق و عادات پر ہوتا ہے، کیونکہ قومی شخصی حالتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی تنزل شخصی بے عزتی، بے ایمانی، خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کسی بیرونی کوشش کی بجائے شخصی حالتوں کی ترقی ہی سے ممکن ہے۔ اے ہم وطنوں، قوم کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرو، قوم کو ترقی دو تاکہ معزز بن سکو۔ قوم کے افراد کا موجودہ طرز عمل اسے بام عروج تک نہیں پہنچا سکتا۔ قوم جب خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو کسی بیرونی طاقت پر انحصار کیوں؟ وہ شخص غلام نہیں ہے جس کا آقا ظالم ہو یا جس کا حاکم جابر ہو، بلکہ حقیقی غلام وہ ہے جو خود غرضی اور جہالت کی غلامی میں مبتلا ہو کر قومی ہمدردی سے عاری ہو۔ جب تک یہ شعور باقی ہے تو کوئی عمدہ حکومت قوم کی اصلاح اور ترقی کا بیڑا اٹھائے اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو سنوار نہ لے۔ تو ناظرین، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصلاح قوم کے لیے کوئی خضر آئے گا، کوئی خضر مل جائے، حکومت سارے مسائل حل کر دے، گویا ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم کچھ نہ کریں۔ یہ خیال انسان پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور اسی کا نتیجہ ذلت ہے۔ اپنی مدد آپ ہی سے قوموں نے عزت پائی ہے، اسے اپنا کر لوگ خضر کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی مدد آپ سے بدی کا خاتمہ ہوتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے سے انسان خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ولیم ڈارگن نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میری قوم محنت اور استقلال سے اپنی قوتوں کو درست کر لے تو وہ ایک آزاد اور عمدہ قوم بن جائے گی۔ اگر انسان کے ماضی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اسلاف میں قوم کے ہر طبقے نے افراد نے اپنے اپنے میدان میں محنت اور استقلال سے کام لیا۔
اور قوم کو ترقی کی موجودہ حالت تک پہنچایا۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اسے اعلیٰ درجے تک پہنچایا۔ تو ناظرین، ایک مسکین شخص جو اپنے ساتھیوں کو محنت، ایمانداری اور پرہیزگاری کی نظیر دکھاتا ہے، اس کا اثر دوسروں میں پھیل جاتا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے نظیر بن جاتا ہے۔ تو گویا شخصی چال چلن عمدہ ہتھیار ہے۔ یہی علم انسان کو انسان بناتا ہے اور اپنی عاقبت سنوارنے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ تعلیم کسی کتاب سے نہیں ملتی، کسی سبق سے نہیں ملتی اور نہ کسی درس گاہ سے ملتی ہے، بلکہ صرف عمدہ چال چلن اور عمل صالح انسان کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ تو ناظرین، سر سید احمد خان کی یہ تصنیف اپنی مدد آپ برسوں کا تجربہ کا نچوڑ ہے۔ تو اس کتاب سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی مدد آپ کریں، دوسروں کا سہارا نہ ڈھونڈیں، آپ کچھ کریں۔ آپ کچھ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کا سہارا تکیں گے، دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو قومی غیرت بھی یہی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اسی لیے بنا کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے۔ تو انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کمزور ہو، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت اس اصول پر ساری زندگی گزار دے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں سر سید احمد خان کی یہ تصنیف اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ میں نے آپ کو میسیج دیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔